عجیب ہجوم بڑا سما تھا آج سردار محل میں، ہر کسی نے تیار ہونے کا شور مچا رکھا تھا۔ کسی کو برش نہیں مل رہا تھا تو کسی کو دوپہر کا لنچ نہیں ملا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولیاں بول رہا تھا۔ کھڑکی میں کھڑی وہ کب سے نیچے ہال میں دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ سینے پر باندھے وہ ہلکی مسکان لبوں پر سجائے ہوئے تھی۔ اگر وہ ناراض تھے تو کیا ہوا، وہ اس کے تھے اور وہ جانتی تھی وہ کبھی اسے زیادہ دیر ناراض رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ اچانک ہی بندے ہاتھ کھول گئی اور کھڑکی کی اور نزدیک آئی۔ چہرے کے سارے نقوش میں مسکان سی جھلکنے لگی تھی کہ سامنے ہی تو وہ بہار سا شخص کھڑا تھا۔ وہ رب سے حلیے میں تھے۔ وہ براؤن شرٹ بلیک پینٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں کافی کا بڑا سا محسوس سائز کا مگ تھا۔ وہ خادم اور شہزاد سے کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ حیا بھی کھڑا تھا جو اپنی آپی کو دیکھ چکا تھا، انہیں محویت سے دیکھتے دیکھ اور اب سر جھکا کر مسکرا رہا تھا۔ اگر آج مجھے کوئی شکایت کا موقع ملا تو اپنے دلہے ہونے کا لحاظ نہیں کروں گا، وہی تم دونوں کو دو کر رکھ دوں گا۔ ناؤ گو اوے۔ وہ سختی سے انہیں ہدایت دے رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی سی رقم تھی۔ وہ دونوں سر ہلاتے باہر کی طرف تیز قدموں سے بڑھے تھے۔ خیام ایوری تھنگ از اوکے، وہ اس کی مسکان لے کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی نہیں۔ وہ سر جھکائے بولتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس نے اس کی پشت کو مشکوک نظر سے دیکھ کر اچانک ہی سر اٹھایا اور یہ دل دھڑک بے چاری ہیر کا وہ دھک دھک کرتے دل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہیں دیکھتی چلی گئی۔ سردار کے سنجیدگی میں ذرا فرق نہیں آیا۔ سوری پلیز، آخری بار معاف کر دے، آہستہ سے کان پکڑ کر دل میں کہا گیا تھا۔ کافی کا گھونٹ بھرتا وہ اسے ایک گہری نظر دیکھ آگے بڑھ گیا۔ ہائی، یہ مجھے اگنور بھی کر رہے ہیں۔ میں بھی اب نہیں بات کروں گی۔ 2-3 بار منانے کی کوشش کی ہے لیکن مان ہی نہیں رہے، تو کیا کروں؟ میں بھی اب بات نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ تب ہی بیوٹی پارلر والی مہرینہ کے ساتھ اندر آئی تھی۔ ان کے ساتھ حالے بھی تھی جو باری سوٹ پیک ہینگر پکڑے ہوئے تھی۔ جی آپ اکیلی پہن نہیں سکیں گی، سو اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں کچھ ہیلپ کر دوں۔ وہ پیکنگ کھولتی ہی سے مخاطب تھی۔ ہی نے جھجکتے ہوئے سر ہلا دیا۔ آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہاں دیکھا ہے یار، یاد نہیں آ رہا۔ سرخ لہنگے میں ملبوس وہ لاگی اتنی خوبصورت رہی کہ شہناز صدیقی بے ساتھ اور اس کا راستہ روکے سنجیدگی سے بولا تھا۔ مہودیا نے اسے گویا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اتنی خوبصورت لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، جاؤ ان پر ٹرائی کرو، میری جان چھوڑو چھچھوڑے کہیں کے۔ وہ جھنجھلایا ہوا انداز لیے ہوئے تھی۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں سمجھی آپ، بس اب ساری زندگی آپ پر ہی ختم ہوگی، وہ دیکھے لہجے میں بولتا اسے حیران کر گیا۔ شہنام ادھر آؤ ذرا بات سنو میری، وہ سیڑھیوں پر کھڑا تیکھے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ مہودیا تو جلدی سے آگے بڑھ گئی جبکہ وہ پریشان ہوا۔ مجھے باہر کام ہے سردار جی، اور لگتا ہے انکل بھی بلا رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے پریشانی سے بولا تھا۔ اوپر آؤ، کام ہے تم سے، اور اگر تم نہ آئے نا تو یاد رکھنا شادی اٹینڈ نہیں کر سکو گے، سنجیدگی سے کہتا وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ خادم بھی ساتھ ہی تھا۔ ایک تو معصوم بچے کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے ان لوگوں نے، جب دیکھو حکم چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اپنی بیوی پر وہ غصے سے بولتا سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ 5 بجے کا سما تھا جب شور مچاتے ماحول میں ایک بینڈ باجوں کے شور نے باقی سب کچھ خاموش کرا دیا تھا۔ تیار ہوتی ہیر کا دل اتنے زور سے دھڑکا کہ وہ بے سہتہ سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ لال بلش سے سجے گال اور لال ہوئے تھے کیونکہ شادی محل کے پچھلے لان میں منعقد کی گئی تھی، تو سب بڑے لڑکے اور سردار صاحب سجی سجائی گاڑیاں لے کر بڑوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے چلے گئے تھے۔ راستے میں بینڈ باجو والوں نے انہیں جوائن کرنا تھا، تو پوری ریاست میں
بینڈ باجے بجتے اہر محل کے آگے سب آ پہنچے تھے۔ اف کتنی قسمت والی ہے ہیر، کتنے اچھے لگ رہے ہیں سردار صاحب، سب لڑکیاں ہیر کے کمرے میں آتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وہ بے سادہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بیوٹیشن نے مہارت دکھا دی تھی، دلہن بنی ہیر پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ سب لڑکیاں پھول پھینک کر اندر آتی، اب آپس میں محو گفتگو تھی۔ ہیر، نکاح آ رہے ہیں، دوبارہ نکاح ہوگا تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ رائنا اندر آتی عجلت میں بولی تھی۔ وہ ڈارک میرون کلر کی قمیض پہنے ہوئے تھی جو ساری کام سے مزین تھی۔ میرون ہی کامدار دوپٹہ سر پر جمایا ہوا تھا، نیچے اسکن کلر کا سلک کا ٹراؤزر تھا۔ بھاری زیورات پہنے وہ سردار کی ماں نہیں بڑی بہن ہی لگ رہی تھی۔ ہیر کے دل کی رفتار مدھم ہوئی، پھر وہ بہت تیز رفتار سے بھاگنے لگی تھی، آنکھیں ہلکی نمی سے بھرنے لگی تھی۔ رائنا نے اس کے سر پر دوپٹہ جس پر بڑے بڑے سنہری حروف میں غزان کی دلہن لکھا ہوا تھا اسے اڑایا تھا۔ چہرہ اسی دوپٹے سے کور کر دیا گیا تھا، اب اس کے صرف لپسٹک سے سجے ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ تب ہی بڑی ضعیف عمر کے مولوی السلام علیکم کہتے روم میں آئے تھے، ساتھ حیام تھا، تیمور تھے، حشام تھے اور شہنام بھی زبردستی چلایا تھا۔ باوجود ماں کی ڈانٹ ڈپٹ کے سحیر باہر تھے۔ مہمانوں کے پاس حیام ہیر کے پاس آ رکا تھا، وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ باقی سب صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ہیر، رضا آپ کا نکاح غزان تیمور ولد تیمور شبیر خانم سے سکہ راج الوقت 1 کروڑ حق مہر میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب پاک کلمات پڑھ کر نکاح کے کلمات دہرانے لگے تھے۔ کمرے میں جامد خاموشی چھائی تھی، سب کی سماعتیں اس کی ہاں کی منتظر تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی مہندی رچی پشت پر گرا تھا۔ حیام نے لب بھینچے تھے جبکہ تیمور صاحب نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ کا باپ کی حیثیت سے ان کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، اور پھر ایک نرم سی آواز کمرے میں گونجی تھی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے کہنے پر سب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگے تھے، جبکہ حیام نے نکاح نامے پر اس کے سائن لیے اور پھر سب باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ہی 3-4 ہوائی فائر فضا میں خوشی کے اظہار کے طور پر پھینکے گئے تھے۔ بینڈ باجوں کی پرشوق آواز پھر سے فضا میں گونجنے لگی تھی۔ لڑکیاں سب کھڑکی میں کھڑی باہر کا ماحول دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن ناکام ہوئی کہ کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلو ہیر کو باہر لے آؤ لڑکیوں، رائنا دروازے میں آ کر کہتی۔ واپس عجلت میں پلٹ کے ان کے ساتھ ان کی باورچ شہنام کی والدہ بھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، اندر تک سانس کھینچی، پھر دھیرے سے آنکھیں کھول کر اٹھتی ان کے سہارے چلنے لگی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اتنی خوش قسمت ہو سکتی تھی۔ بے یقینی میں قدم اٹھے تھے، نگاہوں میں بچپن کا زمانہ گھومنے لگا، لڑکپن، پھر جوانی کا اذیت ناک دور شروع ہوا۔ بہت سے پیاروں کے چہرے نگاہوں میں واضح نظر آنے لگے تھے، آنکھیں خشک نہیں ہو پا رہی تھی۔ سیج سیج کر قدم اٹھاتی وہ خاموش تھی، کسی کی کوئی آواز کان میں نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ پرانے دور کو دیکھتی ہوئی چل رہی تھی، پھر آنکھ خشک ہوئی، کسی کا دلکش مسکراتا چہرہ آنکھوں کے پردوں میں لہرانے لگا۔ کوئی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے چل رہا تھا، پھر کبھی وہ مرد اس کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے جھکے سر کو محبت سے دیکھ رہا تھا، تو کبھی وہ وجود اسے کھانا کھلا رہا تھا، کبھی وہ وجود اس کے قدموں میں بیٹھا اسے فکرمندی سے دیکھ رہا تھا۔ ان کا ہر روپ اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ تب ہی پھولوں سے سجی راہداری قدموں میں آئی تھی، نیچے گلابی کارپیٹ بچھا ہوا تھا، چاروں طرف تازہ رنگ برنگے پھول سجے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ لال باریک دوپٹے سے کور تھا، وہ بامشکل بھاری لہنگے میں قدم آگے کو اٹھا رہی تھی۔ وہ جب راہداری کے درمیان میں آئی تو گلابی اور سفید پھولوں کی بارش کر دی گئی تھی، اس پر لڑکیاں سب مبہوت رہ گئی تھی۔ اور جب وہ سجے سجائے وسیع لان میں آئی جس کے چاروں طرف گلابی اور سفید ریشمی پردے لگے ہوئے تھے، تو اچانک ہی ڈھولک کی تیز تھاپ آئی تھی اور سب لڑکیوں نے حیرت سے ڈھول والے کے آگے ناچتے شہنام و شامر کو دیکھا تھا۔ بالکل روایتی ڈانس کرتے وہ سب لوگوں کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئے تھے۔ شاید ان دونوں نے پریکٹس کی تھی کہ وہ دونوں ایک جیسا ڈانس کر رہے تھے۔ شہنام نے حیام کو بھی ساتھ کھینچ لیا تھا۔ حیام کو ڈانس وغیرہ نہیں آتا تھا، لیکن وہ ان دونوں کو دیکھ کر ہاتھ پیر ہلانے لگا تھا کہ خوشی تو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ہیر کو وہ تینوں
ناچتے ہوئے دکھ رہے تھے۔ شہنام بنگڑے ڈالتا ان کے قریب آ چکا تھا۔ مہودیا نے اسے دیکھ کر دانت پیسے تھے کہ وہ اس کے سامنے ہی تو ناچ رہا تھا اور نظریں بھی اسی ہی کی طرف تھی۔ ان تینوں پر کئی نوٹ وار کرتے مور خانم نے ہوا میں اچھالے تھے۔ سرخ دوپٹے سے جھانکتی نگاہیں اب کسی اور کی دید کی طلب تھی، لیکن ابھی تک وہ اسے نظر کے ہی نہیں آیا تھا۔ ہیر کا دل اداس ہوا۔ لیکن پھر اچانک ہی ڈی جے نے گانا تبدیل کیا تھا۔ وہ چاند سی لڑکی دل کی بولی ہے، محبت کے دیش سے آئی ہے۔ گانے کے بول پر لڑکوں نے میدان میں آ کر سیٹیاں بجائی تھیں اور پھر تیز روشنی کا اسپاٹ کہیں اور جا کر رکا تھا۔ اور پھر اس کی سانسیں تھمی تھی۔ وہ شیروانی نہیں پہنے ہوئے تھا، بلیک شرٹ، بلیک پینٹ کوٹ، سرخ ٹائی، براؤن بالوں کو جیل سے جمائے براؤن چمکتی باز، بلیک کی چمچماتے شوز۔ وہ پور وقار چال سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 7-8 باڈی گارڈ تھے جو سفید شلوار قمیض میں جدید پسٹل پکڑے اس کے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ مووی میکر نے جلدی سے سب کیمروں کا رخ ان کی طرف کیا تھا۔ وہ سانس رکنے کی حد تک دلکش اور خوبصورت لگ رہا تھا، دھیمی مسکان کٹاؤ دار ہونٹوں پر سجائے۔ وہ سب سے ملتا ملاتا بیوی کے سامنے آ رکا تھا اور پھر ان دونوں پر پھولوں کی بے پناہ بارش ہوئی تھی۔ وہ بھی ملے جلے پھولوں کی، پیلے، سفید، سرخ، گلابی، سب پھولوں کو مکس کر کے ان پر برسائے گئے تھے۔ ہیر کی نظریں جھک نہیں سکی تھی۔ اس کے چہرے کے آگے پڑے دوپٹے پر لکھے سنہری حروف غزان کو بہت بھائے تھے۔ اٹھا دے گھونگھٹ، بابی انتظار میں ہے سردار صاحب۔ شہنام کی پرشوق آواز پر وہ بے سہارا نظریں اور سر دونوں جھکا گئی۔ دل کی دھڑکن نے اللہ کی دھن میں سارے ساز بکھیر دیے تھے۔ وہ 2 قدم چلتا اور اس کے نزدیک آتا، اس کا پلو چہرے سے سرکا گیا۔ اس نے جب اس کے دوپٹے کو چھوا تو ہی نے آنکھیں میچی تھی۔ ڈارک میک اپ میں وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ گلابی لہنگا تھا جس پر بھاری سنہری تار کشی اور میرون موتیوں کا کام تھا کہ لہنگے کا گلابی رنگ چھپ سا گیا تھا۔ گلابی شارٹ کرتی جو ساری سادی تھی، سوائے سلیوز کے بازو کی سلیبس پر بھی سنہری ڈبے بنے ہوئے تھے جن میں بڑے بڑے میرون رنگ کے نگ تھے۔ دوپٹہ سارا لٹکا تھا جس پر سیم سلور کی طرح کا کام تھا۔ دوپٹے میں بنے ڈبے بڑے بڑے تھے جن کے بیچ میں چمکتے میرون نگ بہت دلکش لگ رہے تھے۔ میرون لپسٹک سنہری زیورات سے سجی، کیا وہ غریب سی پھٹی چادر والی ہیر لگتی تھی؟ نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسی تو وہ قسمت بدلتا ہے، ہم انسان ہی جلد باز ہوتے ہیں، اس پر توکل ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم اس پر سب کچھ چھوڑ دیں تو وہ کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہیر نے بھی سب کچھ چھوڑا تھا خدا پر، اور اللہ نے کیسے پیارا نصیب لکھ دیا تھا اس کا۔ اگر سب کچھ لیا تھا تو ایک رشتے میں سب کچھ اسے لٹا بھی تو دیا تھا۔ اس نے ستاروں سے چمکتی نگاہیں ہیر کی بڑی سی نتھ پر جمائی تھی۔ نتلی میں لگا بڑا سا میرون نگ ہیر کی ہونٹوں کو بار بار چھو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اپنی بیوی کی طرف۔ ہیر نے ہاتھ کو محبت سے دیکھا اور کافی دیر تک دیکھا۔ چہرے پر شرمیلی سی مسکان تھی، چہرہ الگ سے تپنے لگا تھا۔ اتنے لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ نروس سی ہو رہی تھی۔ خیام نے دھیمی مسکان ہونٹوں پر سجائے بہن کا ہاتھ تھام کر سردار خزان کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ مہندی سے سجا ہاتھ نرالی ہی چھاپ لیے ہوئے تھا۔ کیا کوئی اتنی پیاری دلہن ہوگی اس روئے زمین پر جیسی میری ہیر لگ رہی ہے؟ خزان نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ حسن انسان کے اندر ہونا تو اسے کوئی چیز بدصورت نہیں لگتی۔ ہیر بھی سردار خزان کے آگے بہت معمولی تھی، لیکن سردار خزان چہرے کو نہیں کردار کی خوبصورتی پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اسے ہیر کی ہر عادت سے محبت تھی، اس کا اسے دیکھنا، شرمانا، خزان کی چیزوں سے عشق کرنا، اس سے بہت باتیں تھی۔ ہیر کی یہ عادت، ہیر کا چوری چھپے اسے دیکھنا، یہ عادت خزان کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ دونوں چل رہے تھے سامنے بڑے محملی سرخ صوفوں کی طرف۔ لڑکیاں لڑکے پھولوں کی پتیاں دل کھول کر اس خوبصورت جوڑے پر نچھاور کر رہے تھے۔ سردار خزان اور اس کی دلہن کو دیکھ کر سب چھوٹے بڑے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ خوشی کا ایک اظہار تھا ان سب کو اپنے سردار سے۔ رائنا کی آنکھیں آج بار بار نم ہوئی تھی۔ بیٹے کو دلہا بنا دے کر یہ دن ماؤں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ صرف مائیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ تیمور صاحب نے آہستہ سے ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا اور خود بہت بیٹے جیسے ڈریسنگ کی ہوئی تھی، جسے
جیسے کی ہوئی تھی، بس رٹائی کے گلے میں کمی تھی، وہ بھی بیٹے کی طرح ہی وجیحہ لگ رہے تھے۔ رائنا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں صاف کی تھی۔ ان دونوں کے بیٹھتے حصہ پر لڑکیوں نے باری باری انہیں گفٹ دیے تھے۔ شہزاد نے اسے پھولوں کا بڑا سا گلدستہ دیا تھا۔ حیام اس کے قدموں میں دو زانوں بیٹھا تھا۔ ہیر نے سر اٹھا کر بھائی کو شفقت سے دیکھا۔ حیام نے مسکراتے ہوئے جیب سے معمولی کیس نکال کر اس کے اندر سے سونے کے نفیس سی رنگ نکال کر ہیر کی انگلی میں ڈالی تھی۔ ہیر نے مسکراتے ہوئے انگلی کو دیکھا، پھر اسے جو کھڑا ہوتا، اس کا سر چومتا پیچھے ہو گیا تھا۔ مووی میکر سب کی پکس اور تصاویر بنا رہا تھا۔ ہیر نے جھکے سر کو تھوڑا سا اٹھایا کہ اب آس پاس رش کم تھا کہ کھانا لگا دیا گیا تھا۔ پوری 20 ڈشز تھی مینیو میں، بوفے لگا ہوا تھا۔ امیر غریب سب انوائٹ اپنے سردار کی شادی پر۔ کوئی اپنی مرضی کی ڈش منتخب کر رہا تھا۔ وہ پانی پی رہا تھا جب وہ چونکا۔ ہیر کی انگلی نے اس کی انگلی کو دھیرے سے چھوا تھا۔ اس نے اس کی طرف چہرہ موڑا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہیر کی مسکارا لگی آنکھیں اس کے دیکھنے پر مسکرائی۔ سردار غزال نے سرد سے چہرہ اس کی طرف سے موڑ لیا۔ ہیر کے گلے میں پھندا سا لگا تھا۔ کیا وہ اس سے اتنے ناراض تھے کہ آج کے اہم دن میں بھی وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، مسکرا نہیں رہے تھے؟ تو کیا وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہے؟ ہیر نے انہیں دیکھ کر ہونٹ بھینچے۔ ان کے آگے ملازموں نے کھانا چون دیا تھا، لیکن ہیر نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ سردار غزال نے بڑی سے سفید پلیٹ پکڑی، اس میں تھوڑے سے چاول، رشین سیلڈ، ایک طرف بنا ہوا گوشت ڈال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مجھے نہیں بھوک، ناراضگی بڑا لہجہ گونجا تھا اس کے آس پاس۔ اس نے چونک اور صحبگی سے سجے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہیر، کھانا کھا لو تو بہتر ہوگا، تمہارے لیے وہ سنجیدہ تھا بہت، اور اگر نہ کھایا تو؟ وہ اس کی طرف چہرہ موڑے پوچھ رہی تھی، لہجے میں ضد سی تھی۔ سردار غزال نے ہونٹ بھینچے اور اپنی پلیٹ بھی پیچھے کھسکا دی۔ تبھی شامیر اور شہنام ان کے پاس چلے، ہاتھوں میں کولڈ ڈرنک پکڑے ہوئے۔ شامیر، تم نے بھابھی کو کیا تحفہ دیا ہے؟ شہنام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تو آلریڈی اپنا اکاؤنٹ سردار بھابھی کے نام کر چکا ہوں، وہ مسکین سا منہ بنا کر پوچھا تھا۔ وٹ، پورا اکاؤنٹ؟ شہنام حیرت سے بولا تھا۔ ہاں، وہ ہنوز چہرہ مسکین ہی بنائے ہوئے تھا، جبکہ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا بھلا اس کے نام اکاؤنٹ کیا تھا؟ اس نے سردار غزال کی طرف دیکھا تھا جو دونوں کو گھور رہا تھا اور فون بھی کان سے لگا رکھا تھا۔ تم نے کیا گفٹ دیا سردار بھابھی کو؟ شامیر نے تجسس سے پوچھا، جبکہ وہ شرارت سے مسکرایا۔ میں تو آلریڈی سب کچھ ان کے نام کر چکا ہوں، اب بس میرے پاس یہ سرخ گلاب بچا ہے جو میں ان کی نظر کرنے لگا ہوں۔ بھابھی جان قبول شبول کرے۔ ایک گھٹنے پر بیٹھ کر وہ خالصتاً کسی عاشق کی طرح بولا تھا۔ اس سے پہلے ہیر اسے گھٹی، اس نے پھول اس کے ہاتھ سے چھین کر اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ جان مت برا کل حبیب انسان، سردار بھابھی کہا کر آئندہ ایسی فضول حرکت کی تو الٹا لٹکا دوں گا۔ لوفر انسان، بھاگو اب یہاں سے۔ اس کے غصے بڑے لہجے پر شامیر شہنام الٹے قدموں وہاں سے بھاگے تھے، جبکہ وہ سر جھکائے مسکرائی تھی۔ مہمانوں کو کھانا کھلا کر عزت سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ پھر دلہن کی رخصتی کا مرحلہ آیا تھا۔ حیام اور مہرینہ نے محبت سے اس کی رخصتی کی تھی۔ حیام، کیسے ہے بچے، کام کیسے جا رہا ہے تمہارا؟ حیام جو جانے کے لیے مہرینہ کو اشارہ کر رہا تھا، سحیر صاحب کے اچانک اس سامنے آ کر پوچھنے پر وہ حیرت زدہ ہوا تھا کہ پہلی بار انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی الحمدللہ، کام بھی اچھا جا رہا ہے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے فٹ فاٹ ہوں، وہ بھی بہت ادب سے بولا تھا۔ اندر سے بیگ لے کر آتی مہرینہ وہیں سیڑھیوں پر ہی رک چکی تھی۔ وہ اس وقت براؤن کلر کی سادہ سی فراق میں ملبوس تھی، بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں جگڑے، سر پر سفید چادر لیے وہ پہلی والی مہرینہ سے ذرا مختلف نہیں لگتی تھی۔ بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط رویہ رکھا تھا، اس کے لیے میں تم سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ وہ شرمساری سے بولتے سامنے دیکھنے لگے جہاں ان کی بیٹی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس بیٹی سے بھی تو بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ اس بیٹی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ برا سلوک ہی کیا تھا، پتہ نہیں کیوں، شاید انہیں بیٹیاں کچھ خاص پسند نہ تھیں، لیکن اب ان کی سوچ ٹوٹلی تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ بیٹا جس میں انہیں بہت مان تھا، سارے جگ کے سامنے اس نے انہیں رسوا کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ بیٹیوں نے انہیں کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے انکل آپ میرے ابو جیسے ہیں، مہرینہ کے بابا ہیں، آپ کیوں معافی مانگیں گے؟ جو ہوا وہ اس وقت حالات کی ڈیمانڈ تھا، اور ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی تو سوچتا ہے۔ اس وقت واقعی میرے پاس کچھ نہیں تھا، آپ غلط نہ تھے۔ وہ ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام کر بہت ادب اور احترام سے بولتا، انہیں بہت اچھا لگا تھا۔
مہرینہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرا تھا۔ مہرینہ انہوں نے بیٹی کی طرف باہیں پھیلائی تھی۔ نوشین بھی چہرے پر بے پناہ حیرت لیے لال میں ان کے پاس ہی آ کھڑی ہوئی تھی۔ مہرینہ سامان وہیں چھوڑے بھاگتی ان کے سینے سے لگتی رو دی تھی۔ بس بچے، اپنے باپ کو معاف کر دو، آئندہ تم دونوں بہنوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ وعدہ ہے تمہارے بابا کا تم دونوں سے۔ اس کا سر ماتھا چومتے وہ شفقت سے بولے تھے، بابا آئی مس یو الاٹ۔ وہ سر اٹھا کر ان سے بولی تھی اور وہ ایک بار پھر سے شرمندہ ہوتے اس کا سر چوم گئے۔ خیام اور نوشین لبوں پر مسکراہٹ لیے باپ بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ پرسوں کا ڈنر میں تم دونوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں خیام، تم دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ وہ بیٹی کو باہوں کے حلقے میں لیے ہوئے خیام سے مخاطب تھے، انکل یہ ہم دونوں کے لیے اعزاز ہوگا۔ اعتراض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہلکی مسکان سے کہتا۔ میرینہ کو بہت پیارا لگا۔ دل کے اندر غصہ محسوس ہوا، کتنے ادب سے مخاطب تھا نا وہ اس کے باپ سے۔ حقیقتاً لڑکیوں کو وہی لڑکے پسند آتے ہیں جو ان کے ماں باپ کو عزت دے، مان دے۔ اب اجازت ہے، ہمیں لیٹ ہو رہی ہیں ہم۔ وہ واچ پر ٹائم دیکھتا ہوا اجازت چاہ رہا تھا۔ اللہ حافظ بچے۔ سحیر خانم اب اس کی طرف باہیں پھیلا رہے تھے اور میرینہ اور وہ حیران ہوئے تھے۔ خیام چہرے پر چیبی سے مسکان ہی ان کے بازو سے لگا تھا اور سحیر خانم نے شفقت سے اس کی پیٹھ تھپکی تھی۔ وہ اجازت لیتے گاڑی کی طرف بڑھ گئے کہ وہ ایک دوست کی گاڑی لے کر آیا تھا کل سے۔ آج تو آپ کو دوست کی گاڑی میں بٹھا رہا ہوں، ایک ماہ تک انشاءاللہ اب اپنی گاڑی میں سفر کریں گی جو صرف آپ کی ہوگی۔ آپ کو گاڑی ڈرائیو کرنے کا شوق ہے نا؟ وہ سیٹ بیلٹ باندھا محبت سے مہرینہ سے مخاطب تھا، جس کے چہرے پر برسوں بعد مطمئن اور پیور مسکان جھلک رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ 100% مسز خیام۔ وہ گاڑی کو ریورس کرتا ہوا بولا تھا اور وہ خوشی سے نہال ہوتی بے ساتھ اس کا ماتھا چوم گئی، جبکہ خیام سے بہت مشکل سے گاڑی سنبھلی تھی۔ وہ بنا شرمائے اسے دیکھتی ہنسی تھی کہ خیام کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کی اس بے سادہ عمل سے خیام نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی چادر سے چھپے کندھے پر محبت کا اظہار لازمی کیا تھا۔ اب چمنے کی باری مہرینہ بی بی کی تھی اور پھر گاڑی میں خیام کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بے تحاشا نروس تھی۔ وہ بھی اب ان سے ناراض تھی۔ جوس کا گلاس ہنوز سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ سارے کمرے کو سفید فینسی لائٹ سے سجایا گیا تھا، جبکہ بیڈ کے ارد گرد سفید ریشمی پردے تھے جن کے ساتھ وہ پھولوں کی خوبصورت لڑکیاں لٹک رہی تھی۔ پورے روم میں ان کی دلفریب مہک رچی ہوئی تھی۔ بیڈ کے کراؤن سے سر اٹھاتی وہ کمرے کو بہت محبت سے دیکھنے لگی تھی۔ پھر نظریں ان کی واچ پڑ گئی تھی جو آج بھی کلائی میں سجی ہوئی تھی۔ اس نے وہ واچ اتاری نہیں تھی۔ چوڑیوں میں سے جھانکتی وہ واچ جسے ہیر کی اہمیت کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کافی دیر ان کا انتظار کرتے نہ جانے کا وہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ جان ہی نہیں سکی تھی۔ جبکہ وہ مشکل سب کاموں سے جان چھڑواتا وہ روم میں 12 بجے آیا تھا۔ کمرہ صبح کی روشنی کی طرح منور تھا۔ روم بے انتہا خوبصورت ڈیکوریٹ کروایا گیا تھا۔ اس کی نگاہ اپنے گول بیڈ پر لیٹی عزیز جان ہستی پر گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے بڑے بے آرام سے لیٹی سو رہی تھی، دونوں ٹانگیں خود میں سمیٹے۔ وہ اس کی ہیر ہی تھی۔ پشت پر ہاتھ باندھ کر اس نے فرصت سے اس کے سجے سجائے دلکش روپ کو دیکھا تھا۔ قدم اس کی طرف بے خودی میں اٹھے تھے۔ وہ اب صرف شرٹ ہی پہنے ہوئے تھا۔ کوٹ وہ شاید بیٹھک میں اتار کر رکھایا تھا، جبکہ ٹائی ڈھیلی کر رکھی تھی۔ بڑی دھیمی سے مسکان خزان کے ہونٹوں پر رقصہ تھی۔ ہیر اس کے اوپر جھکتے اس نے مدھم سے لہجے میں اسے پکارا تھا۔